بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق کا 24واں سبق ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں عبارت اور ترجمہ ہے، خاص طور سے پیچھے جو افعال گزرے ان کی مشق ہے۔ برخوردار من از صحبت جاہلاں احتراز کردن بہترست، و از چنی کساں تقریر کردن و سخن گفتن مناسب نیست۔ برخوردار من میرے پیارے، یعنی میرے پیارے بیٹے، از صحبت جاہلاں، صحبت مضاف جاہلاں مضاف الیہ، جس طرح برخوردار مضاف من مضاف الیہ، ایسے ہی صحبت مضاف جاہلاں مضاف الیہ، جاہلوں کی صحبت سے۔ جاہلاں جاہل کی جمع ہے، زیرو ہے اس لیے الف نون سے اس کی جمع آئی ہے۔ احتراز کردن پرہیز کرنا، بہترست بہتر ہے۔ میرے پیارے، جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ و از چنی کساں تقریر کردن و سخن گفتن مناسب نیست۔ کس کی جمع کساں، و از چنی کساں، اور ایسے لوگوں سے تقریر کردن بحث کرنا، و سخن گفتن اور بات کرنا مناسب نیست مناسب نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے بحث کرنا اور بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ از دوستی کمینگاں کارا باید بود، اس عبارت میں لفظ باید کا استعمال ہے۔ یہ لفظ باید ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ آئے گا اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، جیسے باید نشست بیٹھنا چاہیے، باید رفت جانا چاہیے، باید خواند پڑھنا چاہیے۔ تو باید جو ہے وہ ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ آئے گا اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ از دوستی کمینگاں، کمینہ کی جمع کمینگاں، آئی مختفی ہے اس کے آخر میں، اس لیے ہا کو کاف عجمی یعنی گاف سے بدل کر پھر الف نون زیادہ کر دیا تو کمینہ کی جمع بن گئی کمینگاں۔ از دوستی کمینگاں، کمینوں کی دوستی سے۔ کارا باید بود، کارا بودن بیزار رہنا سے کارا باید بود بیزار رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ کمینوں کی دوستی سے بیزار رہنا چاہیے۔ و با اوشاں مشارکت کردن نادانیست، و با اوشاں اور ان کے ساتھ، اوشاں جمع ہے او کی، جمع غائب کی ضمیر ہے، اور ان کے ساتھ شرکت کرنا بے وقوفی ہے۔ نادانی یعنی بے وقوفی، نادانی میں یا جو ہے وہ یا مصدر ہے۔ در وقت مصیبت صبر باید کرد، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ در کار نیک جہد کردن و محنت و سعی بکار بردن مرد راز لازم است۔ در کار نیک، نیک کام میں، کار موصوف نیک صفت، در کار نیک، نیک کام میں، جہد کردن محنت کرنا کوشش کرنا، و محنت و سعی بکار بردن اور محنت اور کوشش کو کام میں لانا، مرد راہ مرد کے واسطے، آدمی کے لیے، راہ برائے کے معنی میں ہے، لازم است لازم ہے۔ نیک کام میں کوشش کرنا اور محنت اور کوشش کو کام میں لانا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ در ہمہ حال مزاح کردن منع است، در ہمہ حال یعنی ہر وقت، ہر وقت مذاق کرنا منع ہے۔ احوال بیماری از حکیم پوشیدہ داشتن احمقی است، احوال حال کی جمع ہے، احوال بیماری بیماری کے حالات، از حکیم حکیم سے، ڈاکٹر سے، معالج سے، پوشیدہ داشتن چھپانا، احمقی است بے وقوفی ہے۔
بیماری کے حالات حکیم سے چھپانا بے وقوفی ہے۔ تو سخن من بسخن خود قطع کر دی، آخر خجل گردی دی۔ سخن من میری بات، مضاف مضاف الیہ، بسخن خود اپنی بات سے، تو قطع کر دی، تو نے کاٹ دیا، قطع کر دی فعل ہے اور تو فاعل ہے، آخر خجل گردی دی، آخر تو شرمندہ ہو گیا، گردیدہ ہونا سے گردی دی، ایسے قطع کر دی اور گردی دونوں ماضی مطلق کے صیغہ واحد حاضر ہیں۔ تو نے میری بات اپنی بات سے کاٹ دی، آخر تو شرمندہ ہو گیا۔ او در مجلس ما بغیر اجازت مداخلت کرد، ازیں سبب سزائے خود یافت۔ در مجلس ما ہماری مجلس میں، بغیر اجازت کے بغیر، او مداخلت کرد اس نے دخل دیا، او فاعل مداخلت کرد فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب، ازیں سبب اس سبب سے، سزائے خود اپنی سزا یافت پائی، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب، اس نے ہماری مجلس میں بغیر اجازت کے دخل دیا، اس سبب سے اپنی سزا پائی۔ تیسیر المبتدی میں آج ہے فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور مفعول بہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھیں، فعل دو طرح کا ہوتا ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں آسان الفاظ میں۔ جیسے خالد نے لکھا، تو لکھا فعل ہے اور خالد فاعل ہے۔ اور مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے خط، خالد نے خط لکھا، لکھا فعل، لکھنے والا خالد فاعل، کیا لکھا؟ خط لکھا، خط مفعول۔ اور ایک ہوتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے خط لکھا گیا، تو خط مفعول ہے، کس نے لکھا وہ نہیں معلوم، خط لکھا گیا، تو یہ ہوا مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو فعل اور فاعل مل کر بات پوری ہو جائے، وہ فعل جو صرف فاعل سے مل کر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت اس میں نہ پڑے۔ جیسے خالد بیٹھا، بیٹھا فعل، خالد فاعل، بات پوری ہو گئی۔ اور متعدی اسے کہتے ہیں کہ صرف فعل فاعل مل کر بات پوری نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ جیسے خالد نے لکھا، لکھا فعل، خالد فاعل، بات پوری نہیں ہوئی، کیا لکھا؟ خالد نے خط لکھا، مفعول بھی ملائیں گے تو پھر لکھا کا مطلب پورا سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ لکھنا کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، جو صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم کتاب کی اصطلاح کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ فاعل کہتے ہیں اس کو جس کے ساتھ فعل قائم ہو یا جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل نکلے۔ جیسے زد زید بکر را، زد زید خالد را، زید نے خالد کو مارا، تو مارنے کا کام خالد سے صادر ہوا، نکلا، اس کو کہتے ہیں فعل کا صادر ہونا۔ تو جس سے فعل صادر ہو اس کو کہتے ہیں فاعل، تو خالد ہوا فاعل۔ یا فعل اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے مرد زید، زید مر گیا، تو مرنا اس کے ساتھ قائم ہو گیا، اس کے ساتھ لگ گیا، تو اس کو کہتے ہیں فعل کا قائم ہونا۔ تو مرد فعل اور زید فاعل۔ اور مفعول ما لم یسمى فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یہ بولیں گے کہ جس مفعول کی
طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، جیسے خط لکھا گیا، زدہ شد زید، زید مارا گیا، تو زدہ شد فعل مجہول ہے، اس کی نسبت زید کی طرف ہے جو مفعول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے کہ زید مارا گیا، کس نے مارا نہیں معلوم، تو یہ زید ایسا مفعول ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسم فاعلہ، اور اس کا دوسرا نام ہے نائب فاعل۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ کا دوسرا نام نائب فاعل ہے۔ اور مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو، جیسے زید زید خالد را، زید نے خالد کو مارا، تو فعل صادر ہوا زید سے اور واقع ہوا کس پر؟ خالد پر، تو خالد کیا ہے؟ مفعول بھی۔ کتاب میں پڑھتے ہیں ہم فاعل وہ اس میں ہے کہ جس سے فعل صادر ہو یا فعل اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے مرد زید یا زد زید، ان دونوں مثالوں میں زید فاعل ہے۔ مرد زید یہ زید کے ساتھ فعل کے قائم ہونے کی مثال ہے، اور زد زید یہ زید سے فعل کے صادر ہونے کی مثال ہے۔ مفعول بھی وہ اس میں ہے جس پر فعل واقع ہو، جیسے زدم زید را، میں نے زید کو مارا، اس میں زید مفعول بھی ہے۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ وہ مفعول ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے زدہ شد زید، زید مارا گیا، اس مثال میں زید مفعول ما لم یسم فاعلہ ہے۔ لازم اور متعدی، فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ لازم وہ ہے کہ اس میں مفعول بھی کی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، جیسے نشست زید، زید بیٹھا، نشست فعل زید فاعل، بات پوری ہو گئی، مفعول کی ضرورت نہیں۔ متعدی وہ ہے کہ اس میں مفعول بھی کی ضرورت ہو، جیسے زد زید عمر را، زید نے عمر کو مارا، تو مارنا ایسا فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی ضرورت بھی اس میں پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔